اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں، باقی باتیں ہم تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں گے۔ تلاوت کے لیے میں درخواست گزار ہوں تیمور ممتاز خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ عظیما صدق اللہ العظیم۔ اس کا ٹرانسلیشن پڑھوں گے؟ بات ہو ہی گئی ہے تو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما لے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اتنا حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور پاک کو بہت ہی فیوریٹ تھا ان کا، میں کہیں پڑھا۔ مومنین جب تلاوت آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ایمان نور ہے۔ تو قرآن مجید کی سماعتوں سے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ ہم حمد سے ابتدا کرتے ہیں جی، اور حمد کے 4 شعر کہ حمد تیری لکھوں میں کیا مولا، فکر میری ہے نا رسا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا، تو محمد کا ہے خدا مولا، بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال ہیں کہ مصطفیٰ تک پہنچنا ہی دین ہے، سبھی کا سبھی دین وہی ہیں، اور اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو پھر ساری بو لہبی ہے۔ اور ہمارے لیے دین کی اصل اساس سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہم انہی کو جانتے ہیں اور انہی کے توسط سے، انہی کے توسل سے خدا کو جانتے ہیں۔ انہوں نے جو بولا وہ قرآن ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث ہو گئی۔ ہمیں تو فرق بھی انہوں نے ہی بتایا، حالانکہ باتیں تو دونوں انہی کے نطق مبارک سے نکلیں۔ حمد کے بعد درود جی، اور درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خالق اور مخلوق دونوں ہم نوا ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ ملائکہ بھی اور اللہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ باقی عبادتوں میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی تو شاید یہ قبول نہ ہوں اور واپس لوٹا دی جائیں، تو درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا کے اول آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے، برکت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ درود کیا ہے جی؟ عقیدتوں کے مدینے کا تاج دار درود، عبادتوں کے کرینے کا اعتبار درود، زہے نصیب کے بزم فروغ نعت میں ہوں، برنگ شعر زباں پر ہے کیف بار درود، اور سجی ہے آج درود و سلام کی محفل، 1000 بار سلام ان پہ 100,000 درود، اور سلام چہرہ انور پہ نور بار سلام، درود گیسوئے مشکیں پہ مشک بار درود، سلام گوشہ ابرو پہ دل نشین سلام، درود عارض تاباں پہ تاب دار درود، سلام جنبش انگشت مہ شکن پہ سلام، درود دست سخا پر 1000 بار درود، اور خرام صبح محمد پہ پر خرام سلام، قیام لیل محمد پہ استوار درود، اور عجب ہے خندہ نیما لبی کی رانائی، تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔
آپ نے کبھی کہکہا نہیں لگایا۔ عجب ہے خندۂ نیما لبی کی رانائی، تبسم ملکوتی پہ لالا زار درود، اور دم تبسم قدسی وہ جھانکتے موتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سفید تھے، اور بہت سفید تھے، اور درمیان میں ہلکا سا رخنا تھا دانتوں میں، تو جب آپ مسکراتے تھے تو ان جھریوں سے نور نکلتا تھا اور ارد گرد روشن ہو جاتا تھا۔ بلکہ ایک روایت تو ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سوئی تلاش کرنی تھی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں آئے اور آپ مسکرائے تو اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے سوئی دکھ گئی اپنی۔ دم تبسم قدسی وہ جھانکتے موتی، درود سلک جواہر پہ آبدار درود۔ اور ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا لطیف ہو جاتا تھا جب آپ مسکراتے تھے کہ اس میں دیواروں کا عکس یعنی آئینہ بن جاتا تھا، اور اس میں عکس نظر آنے لگتا تھا، جھلملانے لگتی تھی۔ تو اگر نہ آل محمد کا ذکر ہو اس میں، نگاہ مصطفی میں ہے بے وقار درود۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بطر دم گھٹا درود نہ بھیجا کرو، وہ درود جس میں آل محمد کا ذکر نہ ہو، دم کٹا ہے۔ سلام تشنہ لبان فرات پر ہر دم، شہید کرب و بلا پر ہو اشک بار درود، اور سلام زینب و کلثوم کی رداؤں پر، درود پردہ نشینوں پہ پردہ دار درود، اور سلام چھوٹے علی کی بڑی شہادت پر، درود ننھی سکینہ پہ بے قرار درود، اور سلام راکب دوش نبی پہ نازاں ہے، سوار نیزہ پہ کرتا ہے افتخار درود، اور سلام قافلے والوں کی بے نوائی پر، درود عابد بیمار پر ہزار درود۔ اور درود کے بعد کچھ مولد نبی کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ میلاد، مولد، عرب میں اسے مولد النبی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ میلاد ہے۔ تو یہ ولادہ سے ہے، یعنی ولادت اس کا مادہ ہے عربی میں۔ میلاد اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن آپ کی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان میں آمد ہوئی۔ ہمارے ہاں ایک بہت طویل اور بڑی بھرپور روایت ہے میلاد شریف منانے کی اور میلاد ناموں کی۔ یہ نامہ کے لاحقے کے ساتھ میلاد نامہ، پیدائش نامہ، مولد نامہ میرا خیال ہے ہزاروں لکھے گئے ہوں گے، اردو میں، پنجابی میں، ہماری سبھی لوکل زبانوں میں۔ میلاد النبی اب یہ کچھ چلن آ گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ نامناسب بات ہے، آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ ہم اس بارے میں تھوڑا عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید، اگر ہم براہ راست قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہر جگہ سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، فاتحۃ الکتاب سے لے کے آخر تک والناس تک، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے تک ہر صفحے پہ آپ کو کسی نہ کسی پیغمبر کا کوئی نہ کوئی واقعہ، اس کی طرف اشارہ، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو احترام ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ شاعر اللہ کہتے ہیں ہم۔ ہمارے جتنے بھی فرائض ہیں، نماز سے لے کے مناسک حج تک، ان ساروں میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسوب ہیں، یعنی انہوں نے وہ عمل کیا اور ہم اس عمل کو ان کی یاد میں اسی دن دہرا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نماز ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو فجر کا ٹائم تھا، انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ جی میں لگا لیتا ہوں۔
حضرت ابراہیم سے منسوب ہے ظہر کی جی. عصر کی نماز کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور نبی سے منسوب ہے. بعض کہتے ہیں حضرت یونس سے منسوب ہے, بعض کہتے ہیں حضرت عزیر سے منسوب ہے, جو 100 سال بعد جب وہ زندہ ہوئے تو ان سے عصر کا وقت تھا تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. مغرب کی نماز کے متعلق کہتے ہیں جی کہ یہ حضرت داؤد سے منسوب ہے. انہوں نے 4 رکعت پڑھنی چاہیے لیکن نقاہت کے سبب وہ 3 پڑھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سلام پھیر دیا اور مغرب ہو گئی. اور عشاء کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اسی طرح جو عرفات میں وقوف ہے, زمزم کا پانی ہے, وہاں پہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی نبی کے کسی نہ کسی کام سے, کسی اللہ کے نیک بندے سے منسوب ہیں. یعنی قرآن مجید کا جو کلچر ہے یا جو نفسیات ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ باقی بھی رکھتے ہیں اور ان کو یاد دہانی بھی ان کی کرواتے رہتے ہیں. ہر جگہ ایسا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کا مسئلہ تھا ان کو, جب من و سلوہ اترا تو حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اے اللہ ہم پہ آسمان سے مائدہ نازل فرما, لِتَكُونَ عِیدًا لَنَا, تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. تو عید خوشی ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مائدہ موسیٰ, وہ اتوار کا دن تھا, عیسائی آج بھی مناتے ہیں اس دن کو, اس کی خوشی منائی جا سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی آمد کی خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ اور پھر اس پہ وہ آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا. یہ غالباً سورہ یونس کی ہے آیت, اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیے کہ اللہ کے فضل پہ اور اس کی رحمت پہ مومنین کو خوشی منانی چاہیے. اور اللہ کی رحمت کون سی ہے جی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور فضل الہی کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول مبعوث کیا. قرآن مجید سے براہ راست وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تحدیث نعمت ہے. یہ تو قرآن مجید سے براہ راست دلائل ہیں کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا درست ہے اور جائز ہے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں سید رمیز شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد, ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, ایک
ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد
محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد جس کے حبیب ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس سال عجائبات کائنات کا ظہور ہوا. آپ جس روز پیدا ہوئے، جس مہینے پیدا ہوئے، جس ہفتے پیدا ہوئے، سبھی ماؤں کو اولاد نرینہ عطا ہوئی. کیسر و کسریٰ کے محلات لرزہ براندام ہو گئے. ابابیلوں کے لشکر آئے آپ کے آنے سے کچھ عرصہ قبل. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے اور اس سے مشرق و مغرب پر نور اور روشن ہو گئے ہیں. ایسی بہت سارے واقعات ہیں. یہ بچہ وہ بچہ تھا جو ختنہ شدہ پیدا ہوا. جو پیدا ہوا تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ وہاں موجود تھیں اور خواتین مقدس وہاں موجود تھیں. روایات میں آتا ہے جبریل نے جھنڈا لگایا، درود و سلام پڑھا گیا، فرشتوں کا نزول ہوا. بے شمار روایات ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں اور یہ قریب ساری کتب حدیث میں موجود ہے کہ اقا النبی نفسہ بعد النبوہ، کہ نبوت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا. عقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کی خوشی میں دعوت کرنا. دراصل اسی سے عقیقہ ہے. اب اس بارے میں یہ ساری کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عقیقہ فرمایا. بات یہ ہے کہ عقیقہ شرعاً واجب ہے اور وہ 8ویں دن یعنی 7ویں یا 8ویں دن، 12ویں یا 14ویں دن ہو جانا چاہیے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مقروض رہتا ہے جس کا عقیقہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ضروری ہے. امام جلال الدین سیوطی اس روایت کی تشریح میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ جو ہے وہ عقیقہ واجبہ نہیں تھا، چونکہ ساری جگہوں پہ یہ ذکر ہے کہ حضرت عبد المطلب نے 8ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. تو یہ احناف کے ہاں پہلے سے موجود تھا. تو جب یہ عقیقہ نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا جی؟ یہ آپ کی میلاد تھی. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنی ولادت کا دن منایا. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے تھے یہودی. تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم وہ عاشورہ منائیں. تو عاشورہ کو باقاعدہ آپ نے اس دن کا روزہ، اس دن کو منانے کا آپ نے حکم فرمایا. تو یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ کو قوم فرعون سے نجات ملی. موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. میں اب درخواست گزار ہوں سید عباس شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. درود پڑھیے. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں
مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. ان کے دامن سے وابستہ میری نجات. ان کے دامن سے وابستہ میری نجات. ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہ گار وہ شافع آسیاں بے کسوں کی امان. وہ کہاں میں کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا. وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا. وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا. وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے قرار. میں بھی پہنچوں وہاں. وہ کہاں میں کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا. شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا. میں سراپا خطا وہ سراپا عطا. نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان. ہے جو تسکین جان. وہ کہاں میں کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. درود پڑھ. کسی شاعر نے کہا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. مجھ میں تیری ثنا کا سلیقہ کہاں. کہ اگر میں 1000 بار اپنا دہن مشک و گلاب سے دھوں تو ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. پھر بھی تیرا نام لینا کمال بے ادبی ہے. کل ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے ساتھی ہیں حجازی صاحب سید،
تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ایسی نازک بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں نے، جنید جیسے صوفیوں نے، بایزید جیسے صاحب حال لوگوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفی کا شعر پڑھا تھا انہوں نے، عرفی مشتا می رہ ناتست نہ صحراست، عرفی جلدی نہ کر، یہ نعت کا راستہ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا ہو۔ تو با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، خدا کے معاملے میں دیوانے ہو جاؤ ٹھیک ہے، لیکن با محمد ہوشیار، کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری آواز بارگاہ نبوی میں تھوڑی بلند ہوئی تو تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی لیے کہا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو اور بے شمار کرو، یعنی اتنی کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم والی، تو صحابہ بہت آہستہ بولا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، ڈر ڈر کے بولا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اونچا بولیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ یہ نازل ہو کہ ہمارے اعمال اکارت چلے جائیں۔ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے صحابہ کے ہاں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل ہے دراصل کہ وَلَوْ كَانَ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو جاؤکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئیں اور آپ اللہ سے استغفار کریں اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملجا و ماوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ تو جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اگر ہم ان کی ولادت کے دن خوشی نہ منائیں، ان کے پیدا ہونے کے دن خوشی نہ منائیں، تو کیا یہ نامناسب بات نہیں ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے تو کرتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، غبارے بھی پھوڑتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نیشنل انٹرنیشنل دن مناتے ہیں، یہ فلانا دن ہے، یہ فلانا دن ہے، یہ فلانا دن ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ اور قریب سبھی ائمہ نے، سبھی سلف صالحین نے یہ دن منایا اور بہت بھرپور طریقے سے منایا، اس لیے کہ اس دن ہر مومن کے بشرے سے، چہرے سے خوشی پھوٹتی ہے خود بخود، اور جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے قرینے سے ہونا ہی چاہیے، تو باقاعدہ اگر اس کا اظہار کر لیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو میں آخری کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اصول شرعی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ تمام محدثین، فقہاء، اصولیین نے یہ کہا کہ چیزوں میں اصل جائز ہونا ہے، مباح ہونا ہے، پھر جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے، تو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کیا وہ جائز ہے جب تک کہ حرام نہیں کی۔ یہ اصول ہے، اباحت اصلیہ کا اصول ہے اور سارے فقہوں میں ہے۔ مثلا اگر آپ اس طرح ہر چیز کو بدعت سمجھ لیا جائے اور دین میں نئی اختراع سمجھ لیا جائے تو آپ دیکھیے کہ پھر تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب بدعت ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ اب میں درخواست کروں گا تیمور ممتاز خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور وہ مسجد وزیر خان کے حوالے سے اور وہاں لکھے 2 احادیث قدسیہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور پھر ہمیں نعت بھی سنائیں، مولانا روم کی بھی اور دوسرے بھی۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ اس کے بعد تحت اللفظ میں فارسی کی ایک نعت ہے، نعت شریف طریقت مولویہ، اور منسوب کی جاتی ہے حضرت مولانا روم سے، گو کہ یہ وہاں کہیں چھپی بھی نہیں ہے مگر ان کے طریقے میں چلی آ رہی ہے۔ یا حبیب اللہ رسول خالق یکتا توئی، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ ہوگا میرے خیال میں، یا حبیب اللہ رسول خالق یکتا توئی، برگزین ذوالجلال پاک و بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بدر کائنات، نازنین حضرت حق صدر بدر کائنات، نور چشم انبیاء چشم چراغ ماتوئی، چشم چراغ ماتوئی، در شب معراج بودا جبرائیل اندر رکاب، در شب معراج بودا جبرائیل اندر رکاب، پا نہادہ بر سر نوح گنبد خضرا توئی، کہ 9 جو آسمان ہیں ان سے آگے آپ، ایسے ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ تو دانی امتانت آجزند، یا رسول اللہ تو دانی امتانت آجزند، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے وہ عاجز ہے۔ رہنمائے عاجزان بے سر و بے پا توئی، رہنمائے عاجزان بے سر و بے پا توئی، سرو بوستان رسالت، یعنی کہ جو سرف کا درخت ہوتا ہے رسالت کے باغ میں، سرو بوستان رسالت نو بہار معرفت، گل بنے باغ شریعت، یعنی کہ پھولوں کی جھاڑی جسے کہتے ہیں، گل بنے باغ شریعت بلبل بالا توئی۔ مقطع ہے، شمس تبریزی کے دارد نعت پیغمبر زبر،
شمس تبریزی کے دارد نعت پیغمبر زبر مصطفیٰ و مجتبہ آ سید اعلیٰ توئی. میں کہا برکت کے لیے بڑی پہلی دفعہ نظر سے گزری تھی. خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. اب آج صبح ہم اسی پروگرام کے حوالے سے مسجد وزیر خان گئے تھے اور وہاں یہ سورہ الفتح کے حوالے سے بھی پوری سورہ لکھی ہوئی ہے ایوان پہ. اور جب اندر جاتے ہیں تو محراب کے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ درود شریف ہیں. اکثر لوگ غور نہیں کرتے، تو وہ میں آپ سے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ جائیں تو ضرور. اور جو بات آپ نے شروع میں کی کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے ہیں، غلطی سے میں نے بند کر دیا. تو پوری مسجد میں اتنے اسماء ہیں، اتنی احادیث ہیں، اور جب باہر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سب عربی میں ہے، باہر آ رہے ہوتے ہیں تو فارسی میں ہے. یاد ہے محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا است، کسی کے خاک درش نیست خاک برسری. کسے کے خاک درش نیست خاک برسر. کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی اس مسجد کا پیغام تو پھر تمہارے سر پر خاک. کیونکہ انہوں نے کہا محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا است، ہر کسی سے وہ اونچے ہیں. کسے کے خاک درش نیست، جو ان کے در کی خاک نہیں ہے، خاک بر سر اوست، اس کے سر پر خاک. تو اگلی دفعہ جائیں تو ذرا محتاط ہو کر اور وہاں آپ دیکھیں کیا کیا لکھا ہے. تو یہ مگر بہت ہی منفرد لگے، پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد نبی الحرمین و رسول الثقلین المتجلی بالتجلیین. یہ پہلا درود ہے، پھر ایک حدیث قدسی ہے، رائٹ پہ بھی ایسے لیفٹ پہ بھی ایسے، اور بڑا ایک ردمک سا ہے. اللہم صلی علی محمد نبی الحرمین، دونوں حرمین کے نبی، و رسول الثقلین یعنی کہ انسان اور جن، المتجلی بالتجلیین، اور آپ کو نور ہے دو نوروں سے، ایسے ہی. اب وہ آتے ہیں حدیث قدسی. الذی قال، ایسے الذی قال لہ الواحد الاحد، اللہ تعالیٰ واحد الاحد نے کہا یا نور و نوری و یا سر سری، اے میرے نور میں سے نور، اے میرے راز میں سے راز، و یا آخرین معارفتی، اور میرے معرفت میں آخری یعنی کہ سب سے اونچے درجے پر، افدیت ملکی علیکا یا محمد، میں نے اپنی پوری سلطنت تجھے تحفے میں دی یا محمد. آپ دیکھیے گا وہاں جا کے ایسا خوبصورت یا محمد لکھا ہوا ہے. اور یہاں یہ دیکھیے کہ مالک یوم الدین بھی وہی ہے، تو مطلب اس کی مملکت میں تو وہ قیامت کا دن بھی ہے، بے شک، رسول اللہ کی. یعنی کہ ایک بڑی ایک لمٹ ہے. اور جامع مسجد 400 سال پہلے آپ کی شاہی مسجد سمجھ لیں، یعنی کہ سب سے بڑی اس وقت وہ تو بنی نہیں تھی جو بادشاہی ہے، اور اس میں اس طرح یعنی کہ مزاج کا پتہ چلتا ہے اس دھرتی کے، اور علمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے دنیا میں شاید ہی کوئی مسجد ہو جس میں اتنی رچ ٹیکسٹ ہوں، قرآن، حدیث، اور یہاں تک کہ 5 اقوال اولیاء اللہ کے بھی ہیں. دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہوگی. قالا جنید، قالا شبلی، قالا سفیان الثوری کے ہے، قالا اکابر صوفیہ تابعین میں سے. نہیں، وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ان کے ہم اثر تھے، یہ ان کے شیخ تھے نا جنید حلاج کے. اچھا لیفٹ سائڈ پہ کیا لکھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد صاحب العالمین و محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین. اس سے آپ کو درود تاج بھی یاد آئے گا تھوڑا تھوڑا. اللہم صلی علی محمد صاحب العالمین
و محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین الذی شرف لہ الفرد الصمد. اس کا کنی مجھے مطلب سمجھا. فرد وہی تنہا یکتا اللہ تعالیٰ، اور صمد بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہ اس اب قال انہوں نے اللہ نے یہ اللہ کہا نے یعنی فرد اور صمد نے یہ کہا کہ بالکل وہی. الذی مطلب بے شک جی نہیں وہ کہا جس نے کہا. وہ جس نے اچھا تو شرف شرف بخشا یعنی یہ شرف بخشا اور یہ کہا. الذی شرف لہ یعنی لہو سے مراد رسول اللہ ہے. الفرد الصمد. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت یہ بھی آپ نے شاید ہی سنا الفرد الصمد the only one and the self sufficient. جو قل واللہ میں بھی آتا ہے نا. قال من لدن العرش الى تحت الارضین هم یطلبون الردائی. یعنی کہ عرش سے لے کر زمینوں کی تہ تک سبھی مخلوقات میری رضا کی طالب ہیں. من لدن العرش علی تحت الاردین کلہم یطلبون ردائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری مخلوق میری رضا چاہتی ہے. وَأَنَا اور میں اطلب رضائک اور میں تیری رضا چاہتا ہوں یا محمد. پھر وہ یا محمد بس یہی عرض اور شیئر کرنا تھا کہ اگلی دفعہ جائیں تو آپ پڑھیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, حشر بپا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ساری مخلوقات پریشان ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی تجلی بہت جلالی ہوگی اس دن. سارے انبیاء گھبرائیں گے اور سارے مل کے رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور آپ سے آ کے عرض کریں گے کہ آج کے دن کے لیے تو آپ ہیں. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو مخلوقات میں سے کبھی کسی نے آج تک نہیں کی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے, اور وکل تسمع اور کہیے آپ کو سنا جائے گا, وشفع تشفع اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور پھر آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ شفاعت اہل کبائر کی کریں گے. تو یہ شفاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ رضا جو ہے یہ وہی ہے, اور مقام محمود بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. میں تلوک چند محروم کی ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گا. ہندو ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں مبارک پیشوا جس کی ہے شفقت دوست دشمن پر, مبارک پیش رو جس کا ہے سینہ صاف کینے سے, انہی اوصاف کی خوشبو ابھی اطراف عالم میں شمیم جاں فضا لاتی ہے مکے اور مدینے سے. اور ایک اور ہندو دیکھیے, یہ سر کشن پرشاد شاد ہیں جی, کہتے ہیں بلوائیں مجھے شاد جو سلطان مدینہ, جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. آپ کا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر کے ساتھ اگر اسے ملا کے دیکھیں. وہ گھر ہے خدا کا تو یہ محبوب خدا ہیں, کعبے سے بھی اعلیٰ نہ ہو کیوں شان مدینہ. اور کہتے ہیں ہے قرب نبی ہی سے تو یہ عزت و اجلال, غالب ہے مدینہ تو وہ ہے جان مدینہ. اور لے جاؤں گا میں ساتھ فقط عشق محمد, تحفہ ہے میرے پاس یہ شایان مدینہ. دیکھے جو تحیر میں میرے عشق نبی کو, سکتے میں رہے نرگے سے بستان مدینہ. اور خاک رہے یثرب کو بناؤں گا میں سرما, دیکھوں گا ان آنکھوں سے میدان مدینہ. اور اللہ دکھا دے تو مجھے روضہ اقدس, باقی کہیں رہ جائے نہ ارمان مدینہ. اور کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی, کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ. اور مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شاد, اس رمز سے آگاہ ہیں سلطان مدینہ. یہ دیکھیں وہ شفاعت کو لے کے
جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کتنی امید رکھتے ہیں اور کیسی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب ہم جی قاری مزمل صاحب کو بلاتے ہیں، اور اس سے ان کے آنے سے پہلے ہمارے کوئی اور ساتھی تو نہیں رہتے؟ ٹھیک ہے، میں رہتا ہوں، میں رہتا نہیں ہوں، لیکن میں پنجابی کی ایک نعت جو ہے وہ چونکہ پنجابی کی نعت ہونی تھی تو میں ہاں جی تو وہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں اسے پڑھتا ہوں. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے ترنم سے پڑھ سکوں. مشکل ہے ویسے میرے لیے. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی نعت ہے جی. تو ساربانہ مہربانہ راہیا، ساربانہ مہربانہ راہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، ساربانہ مہربانہ راہیا، آکھی جا انہاں پیاریاں دل جانیاں، آکھی جا انہاں پیاریاں دل جانیاں، گوڑے نینا والیاں مستانیاں، گوڑے نینا والیاں مستانیاں، ساربانہ مہربانہ راہیا. بس تحت اللفظ ہی پڑھوں گا جی. سارا عالم صدقے آنکھاں بولتوں، واراں سر میں اس نوکھڑے ڈھولتوں، اور بن تو ساڈے ہر گھڑی 100 سال دی، بہ ٹھکانے پئی تو ساڈے بھال دی، اور ایک وچھوڑا دوجے تانے جگ دے، پیراں تھیں سر تک المبے اگ دے، اور پہنچیں جد توں سونیاں دی جھوکتے، پہنچیں جد توں سونیاں دی جھوکتے، خیر ہووی انہاں نوں ذرا روکتے، جاں سنیہا دیویں انہاں جانیاں، سنیہا یعنی پیغام، گوڑھے نینا والیاں مستانیاں، بھل دے نئیوں بول مٹھڑے ڈھول دے، بول سانول یار روحی رول دے، ساربانہ مہربانہ راہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا. یعنی یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں جی. اور اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے رونق محفل قاری القراء ہمارے استاد ہیں مزمل صاحب، وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہے نوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، قیادات پاک مرتبہ گان محمد است، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کو سوچتے رہنا، ان کو سوچتے رہنا، یہ تو ایک عبادت ہے۔ ان کو سوچتے رہنا، یہ تو ایک عبادت ہے۔ ان کو سوچتے رہنا، یہ تو ایک عبادت ہے۔ اور یہ عبادت بھی، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے۔ میرے ساتھ رہتی ہیں برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ رہتی ہیں برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ رہتی ہیں برکتیں درودوں کی۔ میری راہ میں آئے، میری راہ میں آئے، کیا مجال غم کی ہے۔ میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ لکھنا، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے۔ اور میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے،
شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، ان کو سوچتے رہنا یہ تو ایک عبادت ہے۔ کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے، کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے،